بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم نے اس سے پہلے سورۃ البقرہ دیکھ لی ہے، اور دوسرے جو دروس چل رہے تھے اس میں سورہ ابراہیم ہماری مکمل ہو گئی تھی. چونکہ ہماری یہ کوشش رہی کہ کچھ وہ آیات اور قرآن کی کچھ وہ ورسز جنہیں لوگ اکثر پڑھتے ہیں ان کے سلسلے میں لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ وہ ہمارا سلسلہ باقی رہے گا. سورہ آل عمران اور پھر اس کے بعد جو سوراز ہیں، سورہ نساء، سورہ مائدہ وغیرہ، انشاءاللہ اس کی بھی تفسیر کی جائے گی. لیکن ابھی انشاءاللہ ہم جز عامہ یعنی آخری پارے کو انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے. جز عامہ کی آخری پارے کی جو پہلی سورہ ہے وہ ہے سورۃ النبأ. سورۃ النبأ، النبأ خبر کو بولتے ہیں. خبر اصل میں کون سی خبر، کیسی خبر؟ یہ قیامت کی خبر کے سلسلے میں. اور اگر آپ دیکھیں کہ جو الفاظ سورت کے نیم کے لیے چنے جاتے ہیں، سورت کے نام کے لیے چنے جاتے ہیں، وہ الفاظ ان الفاظ کا استعمال سورت میں ہوتا ہے. یا تو کبھی ان الفاظ کا استعمال ہوتا ہے یا واقعے کا استعمال ہوتا ہے. اس واقعے کی وجہ سے اس نام کو یوز کیا جاتا ہے. اب یہاں سورۃ النبأ، یہ النبأ کا جو یہ لفظ ہے یہ اس سورہ کی دوسری آیت میں موجود ہے. عما یتساءلون عن النبأ العظیم. تو نبأ ایک تو خبر کے معنی ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ سورہ کب نازل ہوئی اور کیسے نازل ہوئی، اس چیز کو بھی ہم تھوڑا سمجھ لیں. کیا سبب رہا نازل ہونے کا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو جب تبلیغ کی اور توحید اور رسالت سمجھایا، توحید اور رسالت سمجھا دی، یعنی اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کی گواہی لی کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت صرف اس کا حق ہے. اور جب رسالت کے سلسلے میں بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور آپ کے لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں آپ کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور آپ کو خوشخبری دوں اگر آپ نیک کام کریں اللہ کی بات. اور تیسری چیز جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ تھی آخرت. آخرت کے سلسلے میں جب تصور دیا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب آپ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ سے آپ کو زندہ کیا جائے گا. جب دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا تو آج ہی آپ اس کی کیا کر لیں؟ تیاری کر لیں. تیاری کر لیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز سمجھا. تو اب یہ تین چیزیں ہو گئی، توحید، رسالت اور آخرت. توحید، رسالت اور آخرت، یہی تین بنیادیں ہیں دین کی. آگے بڑھتے ہیں. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی بات بتائی تو لوگ آپس میں بات چیت کرنے لگے. ارے کیا ہے یہ آخرت؟ کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ کیا اٹھ سکتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ لوگوں نے آپس میں سوالات کرنا شروع کر دیے. جب اس طرح کی چیز ہوئی تو اللہ رب العالمین نے یہ سورہ نازل فرمائی. اس سورہ کی جو پہلی آیت ہے، اب شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما یتساءلون. عما، پہلے الفاظ کو دیکھتے ہیں. عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں. عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. یہاں جو لفظ ہے عما، عما یہ اصل میں عن اور ما ہے. عن اور ما. ما کا مطلب جو، یا ما کا مطلب کیا، اور عن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے متعلق، کسی چیز کے بارے میں. عما کس چیز کے بارے میں؟ یتساءلون، وہ لوگ سوال کر رہے ہیں. دیکھیے، سوال کرنا اور آپس میں سوال کرنا تھوڑا سا فرق ہے. ایک دوسرے سے میں سوال کروں، گروپ بنا ہو اور گروپ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، اس کے لیے عربی میں ایک الگ لفظ ہے، اور صرف سوال کرنے کے لیے عربی میں الگ لفظ ہے. سین حمزہ لام، سألہ کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا،
اور تساءلہ کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے سوال کرنا. لفظ روٹ ورڈ سیم ہے, سین حمزہ لام, لیکن صرف صرف کا فرق ہے. اسے مطلب عربی قواعد میں صرف کا فرق کہتے ہیں کہ الفاظ کچھ ایڈ کر دیا آپ نے, تساءلہ. جیسے میں ایک اور مثال دیتا ہوں, قطع, قاف طا عین. عربی زبان میں قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا, اور تو پر اگر آپ نے تشدید لگا دی تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا. قطع کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا. کتنا سا فرق ہے, ایک ہلکے سے لیٹر کا فرق ہے, اور معنی کیسے چینج ہو گیا اس میں, مطلب زیادتی کا معنی آ گیا, ہاں تھوڑا سا ایکسٹرا اس میں کچھ معنی آ گیا. تو عربی زبان ایسی. تو اس میں کیا ہے, یتساءلون, وہ لوگ سوال نہیں کر رہے ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے بات. اچھا ایسا ہوتا ہے, اچھا ایسا. اللہ نے فرمایا عما یتساءلون, کس چیز کے بارے میں یہ لوگ سوال کر رہے ہیں, کس چیز کے بارے میں یہ لوگ سوال کر رہے ہیں. اب دیکھیے اس میں ایک تو نرمی کا پہلو بھی ہے, کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں, اور ایک سختی بھی ہے, کس چیز کے بارے میں سوال ہو رہا ہے, یہ آپس میں کیسی کس چیز کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. ہاں ایک سختی بھی ہے اس جملے میں. اور یہاں پر مناسب کیا ہے کہ یہاں پر سختی میں ہی اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے. کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سوال کر رہے ہیں, یہ سوال کرنے کی چیز ہے, یہ کیا آپس میں پوچھنے کی چیز. عما یتساءلون, کس چیز کے بارے میں یہ لوگ سوال کر رہے ہیں. سوال کیوں کر رہے تھے وہ, ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے, سوال کیوں کر رہے ہیں. یہ سوال کیا کسی چیز کو معلوم کرنے کے لیے تھا, یا یہ سوال مذاق اڑانے کے لیے تھا. جواب دیں, یہ سوال کس کے لیے تھا, مذاق اڑانے کے لیے. لیکن بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کی تو کچھ لوگ ایمان لائے, کچھ لوگوں نے جھٹلا دیا. جیسے سمجھ میں آتا ہے کہ سوال پوچھنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, دونوں میننگ ہو سکتے ہیں. عما یتساءلون, زیادہ مناسب کیا لگتا ہے کہ یہاں پر مذاق اڑانے کے لیے, ہاں کھیل بنانے کے لیے, تماشا بنانے کے لیے. عما یتساءلون, کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے عن النبأ العظیم, عن النبأ العظیم. دیکھیے پھر عن آ گیا. عن کا مطلب کیا ہے, کسی چیز کے بارے میں. النبأ خبر, العظیم بڑی. کس چیز کے بارے میں یہ لوگ آپس میں پوچھ رہے ہیں, بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, بڑی خبر کے بارے میں آپس میں سوال کر رہے ہیں. عن النبأ العظیم, بڑی خبر کے بارے میں یہ لوگ سوال کر رہے ہیں. اب یہاں پر جو جملہ ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر تھوڑی سی سختی دکھائی, اس معاملے میں سختی دکھائی. تبھی تو میں نے کہا عما یتساءلون, اللہ نے کہا کس چیز کے بارے میں یہ لوگ سوال کر رہے ہیں, بڑی خبر کے بارے میں. یعنی خبر کیسی ہے, وہ بڑی. عظیم اور کبیر میں تھوڑا سا فرق ہے, عظیم اور کبیر میں فرق. عظیم کا مطلب بھی بڑا اور کبیر کا مطلب بھی بڑا. کیا فرق ہے, تو کوئی بتا سکتا ہے؟ انلمیٹڈ اور کبیر لمیٹڈ. چلیے یہ فرق آپ نے پہلے سے سوچا تھا یا پھر ابھی کچھ ابھی انشاءاللہ. جی عظیم اور کبیر میں کیا فرق ہے؟ عظیم کوالٹی اور کوانٹٹی کی کافی قریب ہیں آپ ماشاءاللہ. عظیم سب سے بڑا اور کبیر سے بڑا. اصل میں عظیم اور کبیر یا اکبر آپ کہہ سکتے ہیں. کبیر میں جو بڑا ہونے کا معنی ہے وہ ذات میں بڑا ہونا معنی ہے, مطلب وہ اپنی ذات میں بڑا, اور عظیم میں وہ مقام میں بڑے ہونے کا معنی ہے. فرق سمجھ میں آیا؟ کبیر اپنی ذات میں بڑا ہے یعنی سب سے بڑا, اور عظیم یعنی مقام میں, رتبے میں, لیول اس کا کیا ہے, اس کا مقام, اس کا رتبہ جو ہے وہ سب سے بڑا. عن النبأ العظیم, اس خبر کے بارے میں جو عظیم ہے یعنی جس کا مقام بہت بڑا ہے. یہاں بہت کے میننگ میں, سب سے بڑا نہیں, سب سے بڑے کے لیے اعظم یوز ہے. کس چیز کے بارے میں یہ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں, اس بڑی خبر کے بارے میں, یعنی جس کا مقام کیا ہے, بہت بڑا ہے. بہت بڑی خبر کے بارے میں یہ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا, اور بڑی خبر سے مراد کیا ہے, قیامت. الذی ہم فیہ مختلفون. اب دیکھیے انداز بہت نرالا ہے اللہ رب العالمین کا ان آیات میں. دیکھیے عما یتساءلون عن النبأ العظیم, یہاں کہیں آپ کو قیامت کا ذکر مل رہا ہے؟ ہاں بس کیا ہے, خبر, بڑی خبر کے بارے میں.
اور خبر کہنے کی وجہ بھی ہے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی تھی؟ کیا خبر تو دی تھی. تو اس لیے اللہ نے بھی کیا کہا؟ جو آواز میں بات کر رہے ہیں کسی عظیم خبر کے بارے میں, بلند خبر. الذی ہم فیہ مختلفون, پھر اللہ نے ان کی حالت بتائی. الذی ہم, الذی وہ, ہم وہ لوگ, فیہ جس میں, مختلفون اختلاف کر رہے ہیں, اس خبر کے بارے میں جس میں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اختلاف کر رہے ہیں. اختلاف کیسا تھا؟ کون سا اختلاف تھا؟ اختلاف کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں. اختلاف کا مطلب ہوتا ہے, اختلاف مطلب کسی کا کسی سے الگ ہونا, یعنی آپ کچھ کہہ رہے ہیں, آپ کچھ کہہ رہے ہیں, آپ کچھ کہہ رہے ہیں, یہی اختلاف ہوتا ہے. الذی هم فیہ مختلفون, جس میں وہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں. خبر کے سلسلے میں لوگوں کا اختلاف تھا. کچھ ایسے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے ایسا کچھ نہیں ہوتا, یہ سب ہوائی باتیں. کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں شک تھا, ہو سکتا ہے ہو جائے, ہو سکتا ہے نہ ہو. ہاں, اس طرح کے بھی لوگ تھے. کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں پتہ تھا کہ ایسا ہوگا, مانتے بھی تھے لیکن انکار کر رہے ہوتے تھے, وہاں کھڑے ہو کے انکار کر رہے تھے. ایسے بھی لوگ تھے. کتنے لوگ ہو گئے, کئی کیٹیگریز ہو گئی. کچھ دہری تھے, بالکل انکار, نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا. کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے ہاں ہے تو ہے لیکن ہم مانیں گے نہیں. ہاں, اور کچھ ایسے تھے جو شک کے دائرے میں, ہو سکتا ہے, ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے. اور کچھ ایسے تھے کہ ہم مٹی ہو گئے تو پھر اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. ان کی یہ سوچ تھی کہ ہم مٹی ہو گئے تو پھر دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے, دوبارہ زندہ نہیں کی جائیں گے. مطلب کئی طرح کی سوچیں تھیں, لیکن ساری سوچوں کا ماحصل کیا تھا؟ انکار. ساری سوچوں کا ماحصل کیا ہے؟ یعنی ساری سوچوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ انکار کر رہے تھے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ڈانٹ ڈالی. یہاں کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا. یہاں جو سوال کر رہے ہیں ان میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے صحیح کہہ رہا ہو. سب شک کے دائرے میں, اس سے وہ شک ڈال رہا ہے, وہ انکار کر رہا ہے, وہ کچھ کہہ رہا ہے, وہ کچھ کہہ رہا ہے, لیکن سب کا ماحصل کیا ہے؟ انکار. الذی ہم فیہ مختلفون, جس میں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کلا سیعلمون, کلا ہرگز نہیں. کلا کا جو یہ لفظ ہے بہت غور سے سنیں. کلا اپنی پیچھے والی بات کا انکار ہوتا ہے اور کلا کے بعد آنے والی بات کا اس بات ہوتا ہے, یعنی اسے ثابت کرنا ہوتا ہے. پیچھے والی بات کا انکار اور آگے آنے والی بات کو ثابت کرنا. کلا ہرگز نہیں, یعنی یہ اختلاف ایسا کچھ نہیں ہے. سیعلمون, آگے دیکھیے, جان لیں گے یہ لوگ, آگے والی بات ثابت ہوگی ہی ہوگی. یہ جو اختلاف کر رہے ہیں بکواس, یعنی اس کا انکار ہے. اللہ نے اس کا انکار کیا. یہ اختلاف کیسا ہے؟ ہاں, قیامت کو ماننے کے سلسلے میں بھی کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کی تاکید کیسے کی؟ کلا ہرگز نہیں, یہ اختلاف بالکل صحیح نہیں ہے. سیعلمون, یہ لوگ جان لیں گے. کب جان لیں گے یہ نہیں ذکر کیا. اللہ رب العالمین نے لفظ ذکر کیا, دیکھیے غور سے. یعلمون, وہ لوگ جان لیں گے. اللہ نے کہا سیعلمون, جلد ہی وہ لوگ جان لیں گے. سین کا جو یہ لفظ ہے, سین جلد ہی کے میننگ میں آتا ہے. کلا ہرگز نہیں, سیعلمون جلد ہی وہ لوگ جان لیں گے. وہ جلد کب آ سکتی ہے؟ جیسے ہی موت کا پروانہ آپ کے پاس آ جائے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں ہمارا ہم کہاں پہنچنے والے ہیں. یعنی ہم نے کیا کیا, ہمارا نتیجہ سامنے آ جائے گا جیسے ہی ہماری موت کا وقت آئے گا. کہا جاتا ہے کہ انسان کی موت اس کی قیامت ہے. آپ یہ مت سوچو کہ قیامت آئے گی, دجال آئے گا, عیسیٰ آئیں گے علیہ الصلوۃ والسلام, سب آئیں گے اور پھر اس کے بعد وہ ہوگا اور یاجوج ماجوج نکلیں گے, وہ ہوگا ایک گڈھا. بالکل ساری چیزیں ثابت ہیں, ساری چیزیں ثابت ہیں, لیکن ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان سب چیزوں کے ہونے کا. ہاں, یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے لگے ہوئے, کون سی نشانی ظاہر ہو گئی؟ کیوں لگے ہوئے ہیں آپ؟ کیا ہوگا اس سے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے انسانی شکل, پوچھا کہ متی الساعہ, قیامت کب ہے؟ کہا مل مسئول عنہا بعلم من السائل, آپ جس سے پوچھ رہے ہیں اسے بھی اتنا ہی پتہ جتنا آپ کو پتہ, یعنی دونوں برابر ہیں, کسی کو نہیں پتہ قیامت کب آئے. ایک بار ایک شخص نے سوال کیا کہ قیامت کب ہے, تو جواب آیا آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟
جواب یہ نہیں ہے قیامت یہ ہے، قیامت اب آئے گی ہمارے یہاں 2024 میں 2026 میں فکس کر رہے ہیں، وہ صاحب انہوں نے فلاں صاحب نے خواب میں دیکھا ہے 2046 میں آ جائے گی قیامت۔ یہ کون سے خواب ہیں جو آپ کو غیب بتا رہے ہیں؟ کتنے خطرناک خواب ہیں ان کے۔ وہ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الساعة ایان مرساها، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی، قل اے نبی آپ کہیے انما علمها عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ تو ایک انسان کو صرف اتنا محسوس ہو جائے کہ جب رب العالمین نے قیامت کے وقوع کی تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائی تو پھر ہم کون ہیں، ہم کس کھیت کی مولیاں، آپ کون سے بڑے اللہ کے بزرگ بن گئے ہیں کہ آپ کو اللہ نے بتا دیا، نبی سے آگے بڑھ کے دیا۔ ایک مرتبہ بات اسی چیز کو تھوڑا سا میں اور ڈیٹیل میں بتاؤں۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 لوگ آئے تھے، مشہور روایت ہے کہ انہوں نے آ کر پوچھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی، تو انہیں بتایا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا کرتے ہیں۔ پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم کہاں اور نبی کہاں۔ ہاں، پھر ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں رات میں سوؤں گا ہی نہیں، ایک نے کہا میں نکاح ہی نہیں کروں گا۔ بعد میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہیں پتہ چلا ایسے ایسے 3 لوگوں نے آ کر اس طرح کہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ سنو، انی اتقاکم باللہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ مطلب اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، یہاں یہ تکبری جملہ نہیں بلکہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا یہ احساس ہے کہ مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت، ہاں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ میں رات میں سوتا بھی ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کون سے؟ یہی وہ صوفیت ہے جس صوفیت کو لے کر ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ چلے بیٹھے ہیں اور جنگلوں میں چلے جاتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سے ہم اس چیز کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، یہ لوگ جان لیں گے۔ میں نے بتایا کب جان لیں گے، موت کے وقت، جیسا ہی موت کا وقت آئے گا انہیں پتہ چل جائے گا، اور یہ جلدی آنے والا ہے۔ ہر آنے والا دن جو ہے وہ آپ کے قریب ہے، انشاءاللہ آئے گا اس سلسلے میں۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، اللہ نے کہا ہم نے تمہیں ڈرایا ہے جلد آنے والے عذاب سے، وہ عذاب جلد آنے والا ہے، یعنی ہر چیز جو آنے والی ہے وہ کیا ہے، قریب۔ ہر چیز جو آنے والی ہے وہ کیا ہے، قریب۔ کل آنے والا ہے، کل اب کیا ہے، قریب۔ قیامت آنے والی ہے تو قیامت قریب۔ اقتربت الساعہ، ہاں قیامت قریب آ گئی۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ وہم فی غفلۃ معرضون، اور لوگ غفلت میں اعراض کر رہے ہیں، بچ رہے ہیں، ادھر ادھر سر مار رہے ہیں۔ تو یہ کلا سیعلم۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثم، پھر اس کے بعد ثم۔ اب دیکھیے عربی زبان میں 2 لفظ ہیں، ایک فا اور ایک ثم۔ فا کا مطلب ہوتا ہے تو، اور ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر، ٹھیک ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فا میں تو کے بعد یعنی کہ اس کام کے کچھ دیر بعد ہی یہ ہو جائے گا، ثم میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ ثم، پھر اس کے بعد، کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، یہ لوگ جان لیں گے۔ جاننے میں لیٹ نہیں ہوگا۔ انہیں ثم کے ذریعے سے کہا اللہ رب العالمین نے، یعنی ان الفاظ کی اللہ نے تاکید کی ہے۔ یہ ثم یہ حرف عطف ہے، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے اسے جوڑنے کی۔ اللہ نے کہا کلا سیعلمون، ہرگز نہیں یہ لوگ جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں یہ لوگ جان لیں گے۔ یہ تاکیدی جملہ ہے، یعنی کہ جان لیں گے، انہیں احساس ہونا چاہیے کہ آپ کا وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ کو یہ چیز معلوم ہو جائے گی کہ آپ غلطی کرتے۔ پھر اس کے بعد یہاں تک اللہ رب العالمین نے تھوڑا سا ڈانٹا، اور اللہ رب العالمین نے جاننے کی طرف اشارہ کیا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر اس کے بعد پھر دیکھیں رحمت الہی، اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیں پھر اللہ رب العالمین اپنے بارے میں پھر سے تصور دے رہا ہے، پھر اللہ رب العالمین اپنی طرف قریب لانے کی کوشش کر رہا ہے، پھر اللہ رب العالمین اپنی آیات کو پیش کر رہا ہے تاکہ آپ اللہ رب العالمین کو جان لو، پہچان لو اور اللہ پر ایمان لے آؤ، اور آپ اس آخرت پر بھی ایمان لے آؤ جو آخرت کا ذکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کر رہے ہیں۔
پھر اللہ رب العالمین نے نشانیوں کا ذکر کیا. دیکھیں یہاں سے شروع ہوتے ہیں. نمبر 1 الم نجعل الارض مہادا. کیا ہم نے، پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں. الم کیا نہیں، نجعل ہم نے بنایا، کیا ہم نے نہیں بنایا، الارض زمین کو، مہادا بچھونا. بچھونا کسے بولتے ہیں جی؟ بچھونا کسے بولتے ہیں؟ جس پہ ایک انسان کیا کرتا ہے؟ آرام کرتا ہے، سکون لیتا ہے، راحت لیتا ہے. آپ زمین کے باہر چلے جائیں، آپ کو بچھونا ملے گا؟ آپ ہوا میں، کون سا ٹیک، ہاں کیسا سکون. قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے. بھائی آپ جتنا اوپر چڑھو گے سانس کا معاملہ فیل ہوتا جائے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو باہر گئے، آکسیجن ختم، کام ختم. ہاں لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں سب کچھ مہیا کیا. الم کیا ہم نے، نجعل الارض ہم نے نہیں بنایا زمین کو، مہادا بچھونا. یہاں پر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے زمین کا ذکر کیا کیونکہ ایک انسان سب سے زیادہ فیملیئر جو ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ زمین سے. آس پاس جو اسے ساری چیزیں دکھ رہی ہیں اس میں سے کیا ہے؟ ایک زمین. آپ دیکھیں زمین کو اللہ رب العالمین نے کیسا بنایا ہے، کس طرح سے بنایا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں اس میں، کہ آپ یہاں کھود رہے ہیں تو اس میں یہ نکل رہا ہے، کھود کر روک رہے ہیں تو وہ رک جا رہا ہے، ہاں اور چل رہے ہیں تو ایسا نہیں. آپ دیکھیں گے باہر سے ارتھ کو تو گول ہے، چل رہے ہیں تو آپ کیسے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ قدرت نہیں ہے اللہ کی. یہ کون سی قدرت ہے اور کیسی قدرت ہے؟ اس کے سلسلے میں انسان سوچے. الم نجعل الارض مہادا، آرام کی جگہ. اگر مان لیجئے ہم گھومتے رہتے جی پاتے؟ کبھی نہیں جی پاتے. لیکن سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ہم بالکل سیدھے. ہم اگر مان لیجئے آپ کا گھر ایسے ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو آپ کیسے رہ پائیں گے؟ ادھر سے چیزیں ادھر گر رہی ہیں، ہاں پھر ادھر ہو گئے ادھر گر رہی ہیں، سب کچھ ہوگا لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت. الم نجعل الارض مہادا، اللہ احساس دلا رہا ہے آس پاس والی چیزوں کو دکھا کر کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا. تو زمین پر ہم آرام کرتے ہیں، زمین پر ہم سکون لیتے ہیں، زمین پر ہم راحت کرتے ہیں. ایک وہ شخص جس کے سر پر چھت نہ ہو تب بھی وہ زمین پر لیٹ کر سو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے اللہ نے کانٹے بنائے زمین میں. زمین مٹی کے ذریعے سے تیار کی گئی، اور مٹی ہے اور ایک انسان مٹی میں ہی مل جانے والا. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرمایا والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں بنایا، کیلیں بنایا. اللہ نے پہاڑوں کو کیا بنایا؟ کیل ہم کس لیے ٹھوکتے ہیں؟ اسے روکنے کے لیے. زمین کو بنایا، زمین ادھر ادھر نہ ہو اس کے روکنے کا انتظام کیا اللہ رب العالمین. اور وہ کون سی مخلوق کے ذریعے سے؟ پہاڑ. آپ کو پتہ ہے پہاڑ اللہ رب العالمین کی سب سے مضبوط مخلوق ہے زمین کے اعتبار سے. زمین میں سب سے مضبوط مخلوق پہاڑ ہے. اس لیے آپ دیکھیں ہوا چلتی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے پہاڑ اڑتا ہوا چلا گیا، ایسا تو کچھ نہیں ہوتا. یہ پہاڑ کا ایک پتھر یوں کر کے نکلا اور یوں جا رہا ہے وہاں پر اور وہ ادھر سے وہ نکل رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ اللہ نے سب سے زیادہ مضبوط. اور کہا جاتا ہے کہ پہاڑ جو ہیں جتنے اوپر ہیں ویسے ہی، بتائیے وہ ہے کیل، یہ ہے کیل. یہ اگر اور کہا جاتا ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے، جو پلیٹس ہلتی ہیں تو وہ اس میں ہی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے زمین کے نیچے سے، وہ جو نیچے گڑبڑ ہوتی ہے اس کی وجہ سے زلزلہ آتا ہے. اللہ رب العالمین نے زلزلوں کو روک دیا. کیسے روکا؟ پہاڑوں کو بنا کر. اور پہاڑ اللہ نے بنایا میخوں کی شکل میں، یعنی کہ کیلوں کی شکل میں. اور ہم نے پہاڑ کو کیا بنایا؟ میخیں بنایا، کیلے بنایا. پہاڑ قیامت کے وقت انشاءاللہ اس کا شاید ذکر آئے گا بھی آگے کہ پہاڑوں کا کیا معاملہ ہوگا. خیر ابھی یہاں مخلوقات کا ذکر چل رہا ہے، پہلے زمین کا ذکر کیا پھر پہاڑ کا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑ کر کے پیدا کیا، یعنی جوڑا پیدا کیا. اور ہم نے تمہیں پیدا کیا جوڑا.
یعنی اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت دونوں بنائے، صرف مرد نہیں بنائے اور صرف عورتیں نہیں بنائے۔ اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، جو ہمارے معاشرے میں جو تھرڈ جینڈر یا آپ کہہ سکتے ہیں LGBTQ، ہاں، یہ لوگ جو ہیں ان کا یہیں سے کاٹ ہوتا ہے، ان کی شخصیتوں کا یہاں سے کاٹ ہوتا ہے۔ اللہ نے کیا بنایا ہمیں؟ یعنی فطرت ہماری کیا ہے کہ مرد اور عورت، یہ فطرت ہے، اور اس فطرت کو مسخ کر دیا گیا ہے کس کے ذریعے سے؟ ان لوگوں کے ذریعے سے، LGBTQ کے ذریعے سے۔ اور لوگ کہتے ہیں ہر ایک کی چوائس ہے، وہ چن لے وہ کیا بننا چاہتا ہے۔ واہ، ہر ایک کی چوائس ہے۔ آپ مرد ہو، آپ لڑکی بننا چاہتے ہو، پلیز آپ بن سکتے ہو، یہ آپ کی چوائس ہے، آپ کے اوپر اختیار ہے۔ ماشاءاللہ، یہ ہے شیطان کا وہ جملہ، سنیے، شیطان نے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں انہیں آرزویں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہیں ضرور حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق کو چینج کر دیں، اللہ کی مخلوق کو بدلنے کو، اللہ نے جیسا انہیں بنایا ہے اسے بدلنے کی کوشش کریں۔ اور ایسا ہو رہا ہے، کوئی کچھ کرا رہا ہے، کوئی کچھ کرا رہا ہے، کوئی کچھ چینج کرا رہا ہے، کوئی کچھ چینج کرا رہا ہے، کھیل کر رہے ہیں اپنے ساتھ۔ اور یہ کس کا طریقہ ہے؟ شیطان نے کہا تھا میں انہیں ضرور حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کر دیں، ضرور تبدیل کریں، فَلَيُغَيِّرُنَّ، تو وہ تبدیل کریں گے اللہ کی خلقت کو، اللہ کی بناوٹ کو، اللہ نے جو چیز بنائی ہے اس کو تبدیل کر دیں گے۔ تو ایک انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کو اللہ نے جو بنایا ہے آپ اس پر صبر کریں، جیسا بنایا ہے اس پر صبر کریں۔ آپ کو کوئی عضو آپ کو نہیں دیا، وہ آپ کی آزمائش ہے، آپ کو انشاءاللہ کہاں ملے گا؟ قیامت کے دن جب آپ اللہ رب العالمین کی اطاعت کر کے آئے ہوں، ہر ایک انسان کی آزمائش ہے، ہر ایک انسان آزمایا جا رہا ہے۔ آج میرے پاس جسم ہے، صحیح سالم جسم ہے، لیکن میرے پاس کچھ ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے میں تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں۔ ہر ایک کی زندگی ہر ایک جانتا ہے۔ قرآن کی وہ آیت یاد آتی ہے، بلی الانسان علی نفسہ، انسان بخوبی جانتا ہے، انسان کو پتا ہے وہ کہاں ہے، انسان کو پتا ہے میری زندگی میں کیا کیا ایسی چیزیں جو آزمائش کے طور پر ہیں۔ ضروری نہیں ہے ہر ایک کی آزمائش سیم، ضروری نہیں ہے ہر ایک کو غریب بنایا جائے، ضروری نہیں ہے ہر ایک کو امیر بنایا۔ امیر ہو کر آزمائش ہوتی ہے، غریب ہو کر آزمائش ہوتی ہے، علم سے محروم ہو کر آزمائش ہوتی ہے، ہر چیز میں آزمائش ہے۔ انسان کو محسوس کرنا چاہیے جس سے وہ محروم ہو رہا ہے اس میں اس کی آزمائش ہے، اس میں اللہ نے اس کا امتحان لیا ہے۔ امتحان میں کامیاب ہونا ہے کامیاب ہو جاؤ، امتحان میں ناکام ہونا ہے ناکام ہو جاؤ۔ ایک انسان کے اوپر اختیار ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں کیا بنایا؟ جوڑا بنایا، یعنی جوڑ شکل میں بنایا، یعنی مرد اور عورت کا پیر بنایا ہم نے، اور ہم نے اس حالت میں تمہیں پیدا کیا۔ اب دیکھیے یہاں اللہ کیا دینا چاہتا ہے کہ جب ہم مرد اور عورت کا جوڑا اب پیدا کر سکتے ہیں تو تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتے؟ اب مرد اور عورت کا جوڑا بنا دیا اور بعد میں ہمارے لیے مشکل ہو جائے ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اور ہم نے تمہیں کیا بنایا؟ جوڑا بنایا، جیسے اب بنایا ویسے ہم بعد میں بھی بنانے پر قادر۔ اگر ہم آیات کو ریلیٹ کرتے ہوئے آئیں، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے اتنی مضبوط مخلوق بنا دی زمین بچھونے کی شکل میں، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنی مضبوط مخلوق کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو ہم کیا ہے؟ والجبال اوتادا، پہاڑ جیسے مضبوط چیزیں بنائیں تو ہم کیا چیز ہے؟ وخلقناکم ازواجا، ہم نے جوڑے بنائے، اپنی شخصیت کو بھی دیکھ لو، وہ بھی بنایا، اللہ نے تمہیں بنایا۔ جب وہ بنایا اس چیز کا اقرار بھی کرتے ہو تو پھر اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو یہ ساری دلائل جو آ رہے ہیں یہ سب کس چیز کے دلائل ہیں؟ دوبارہ زندہ کرنے پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ اس کے بعد وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اب اللہ رب العالمین انسان کے اندر کی بات کر رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، نَوْمَكُمْ، تمہاری نیند کو، سُبَاتًا، کاٹنے والی۔ کس چیز کو کاٹنے والی؟ سبت بولتے ہیں کاٹنے، کس چیز کو کاٹنا؟ رات کو کاٹ دیا، تھکان کو کاٹ، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، بالکل آسان ہے، بارک اللہ فیک۔ اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام بنایا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام بنایا۔ اور سبات کا جو لفظ ہے سین با تا سے بنایا، سین با تا کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا۔ کس چیز کو کاٹ دیا؟ یعنی کہ تھکان کو کاٹ دیا اور تمہیں کیا مل گیا؟ آرام۔ یعنی نیند ایک ایسی چیز ہے جو ایک انسان کو آرام دیتی ہے۔ سائنس نے تحقیق کی کہ ایک انسان جب آرام پاتا ہے تو پھر اس کے جو سارے سیل مر گئے ہوتے ہیں وہ دوبارہ زندہ ہوتے ہیں،
جو اس نے ورک کیا ہوتا ہے وہ لیٹتا ہے، سوتا ہے، ساری چیزیں سکون ملتا ہے، اور پھر وہ دوبارہ سیل زندہ ہوتے ہیں. ہاں، پھر جب اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے تو اللہ رب، پھر جب سیل پورے ہو جاتے ہیں، بالکل تیار ہوتے ہیں، دوبارہ اڑ جاتا ہے، اس کی نیند پوری ہو گئی. لیکن یہ نیند ہے کیا؟ یہ کون سمجھائے؟ یہ کس نے سمجھایا؟ کیا ہے نیند؟ کیوں آ رہی ہے نیند؟ کیسے آ رہی ہے نیند؟ نیند میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ایسا ہے کہ سویا اٹھ گیا؟ یہ کیا ہے؟ نہیں سمجھا پا رہا ہے کوئی. کہاں ہے تحقیق؟ پریشان ہے. کیا ہوتا ہے؟ خواب کیا ہوتے ہیں؟ ظاہری طور پر تو آپ چیزوں کو بتا سکتے ہو، ایسا ہو رہا ہے اور فنکشن یہ چل رہا ہے اور وہ چل رہا ہے. اندرونی ذہن میں کیا کیا چل رہا ہے؟ خواب میں کیا کیا دکھ رہا ہے؟ وہ اسے مار رہا ہے، وہ اسے لے کر جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ، وہ ہو رہا ہے. ایک انسان کو یہی نہیں پتا کہ جب وہ سوتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے، دل چلتا رہتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قل، کہ اللہ نے فرمایا کہ جب ایک انسان سوتا ہے، مجھے الفاظ یاد نہیں آ رہے ہیں، جب ایک انسان سوتا ہے تو ایک طرح سے اس کو موت آ جاتی ہے. ہاں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ اللہ رب العالمین انسان کی موت کے وقت اسے وفات دیتا ہے. جب اس کی موت آتی ہے، اللہ رب العالمین اسے وفات دیتا ہے. والذی لم تمت، جو مرتا نہیں ہے، فی منامہا، اپنی نیند. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نیند میں، کیا نیند میں ہیں، ایک طرح سے نیند جو ہے موت کی بہن ہے. آپ سو گئے، اس کا مطلب آپ کی روح نکل گئی. ایک روایت آتی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک انسان کو دوبارہ سے، جو ہم دعا پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ بسمک اللہم اموت واحیا، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جس نے جو مجھے مارے گا اور مجھے زندہ کرے گا، یا جو مجھے مارتا ہے مجھے زندہ کرتا ہے. اب یہاں دیکھیں، میں مرتا ہوں، میں زندہ ہوتا ہوں، یا جو مجھے مارتا ہے اور جو مجھے زندہ کرتا ہے. اب یہاں دیکھیں ایک انسان مر رہا ہے، اور جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے زندہ، جس نے ہمیں زندہ کیا. احیانا مطلب ہمیں زندہ کیا. اب یہاں دیکھیں، یعنی میں الذی احیانا بعدما اماتنا، ہمیں مارنے کے بعد. یعنی ایک انسان کی موت ہو گئی ہے، مر گیا ہے، یہ مرا ہوا ہے، لاش ہے، اللہ نے دوبارہ زندگی دی ہے. جس کی چاہتا ہے اللہ روح روک لیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے اللہ روح چھوڑ دیتا ہے. جس کو روکنا ہوتا ہے روک لیتا ہے، جس کو چھوڑنا ہوتا ہے چھوڑتا ہے. تو ایک انسان جب سوتا ہے تو چلا جاتا ہے. تو ایک طرح سے اللہ رب العالمین نے نشانی کے طور پر یہ رکھا ہے، دیکھو یہ بھی تو نشانی ہے. یہ کہاں چلا گیا ہے؟ یہ پوچھو اس سے، معلوم کرو اس سے، یہ کہاں چلا گیا ہے؟ چلا گیا دوبارہ کیسے؟ دیکھیے، مرا زندہ ہو گئے، دلیل ہے کس چیز کی؟ دوبارہ مر کر، کتنی واضح دلیل. زندگی کٹ رہی ہے، دلیلیں بھی مل رہی ہیں. دوبارہ مر کر اٹھنے کا انکار کر رہے ہو نا، سو کر کیسے اٹھ جاتے ہو؟ سو کر کیسے اٹھ جاتے ہو؟ اور جو سویا رہ جائے اس کا معاملہ الگ ہے. جو سو کر اٹھ جائے اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ سو گیا، آپ اسے تکلیف دو، پریشانی دو، تب جا کر وہ اٹھے گا. آپ ایسے ایسے کر رہے ہو، ایسے ایسے کر رہے ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ہوش میں نہیں آتا ہے ایک انسان، کافی دیر بعد اسے محسوس ہوتا ہے کوئی ہے میرے پاس، کوئی مجھے کچھ کہہ رہا تھا. ورنہ ایک انسان کو بہت دیر بعد اس کا ذہن کام کرنا شروع کرتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں نا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی واضح دلیل. وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو بنایا، ہم نے تمہارے سونے کو کیا بنایا؟ سباتا، آرام کا سبب بنایا. اب اس کے ذریعے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ آرام ملتا ہے. اور مرنے والا بھی جب وہ سو جاتا ہے تو اسے کیا مل جاتا ہے؟ آرام. کس چیز سے آرام؟ دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کی مشقتوں سے، دنیا کی آلائشوں سے، سب سے آرام مل جاتا ہے اسے. وہ جاننا نہ ہو. لیکن جو شخص یہاں پر خوب آرام لے کے گیا ہو، خوب مزے کر کے گیا ہو، پھر چاہ رہا وہاں میں مزہ ملے، وہاں اٹھا کے بٹھایا جائے گا، اے اٹھو جی بتائیے کون ہے آپ کا رب، کون ہے آپ کا دین، کیا ہے آپ یہ کون ہے، پوچھا جائے گا. جب بتا دیا ٹھیک ہے، یہ تو کلیئر ہو گیا، ہاں سود کھایا تھا، آ جاؤ، غیبت کی تھی، آ جاؤ. دوسرے عذاب ملیں گے، یہ والا ہتھوڑے والا عذاب نہیں ملے گا، دوسرے ملیں گے. اگر اس کا جواب نہیں دیا تو ہتھوڑے والا عذاب، ہتھوڑا یا پھر کوئی ایسی چیز جس کے ذریعے سے اتنی زور سے مارا جاتا ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ سب سنتے ہیں، سب سنتے ہیں اس آواز کو، اس چیخ کو، کہ ایک انسان کو قبر میں جب عذاب دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ
آپ لو پتھر ماروگے آپ کا سر پھوٹے گا، پھر اس کے بعد پھر جاؤ گے پھر پتھر مارو گے پھر سر پھوٹے گا. یہ سود خور کا عذاب. ہاں ایک گڑھا ہے، اس گڑھے میں ننگے ننگے لوگ گر رہے ہیں اٹھ رہے ہیں، جیسے بوائل ہوتی ہے کوئی چیز، ایسے ایسے نکل رہے ہیں تڑپ تڑپ کے. کیا ہے یہ؟ وہ عذاب ہے جو ایڈلٹری کرتے تھے، زنا کرتے تھے، فورنیکیشن کرتے تھے، ان کے لیے عذاب. کیا کرے انسان، کہاں جائے؟ تو آپ مسلمان ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے ہمیں، لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ سچے مسلمان بنے، اچھے مسلمان بنے، فرما بردار بنے اللہ کے. نمازیں چھوڑنے والے ہم، عبادتیں چھوڑنے والے ہم، تلاوتیں چھوڑنے والے ہم، سب کچھ چھوڑنے والے ہم. سود کھانے والے، حرام کھانے والے، پیسے کے لیے اپنے آپ کو برباد کرنے والے، پیسے کے لیے نماز کو قربان کرنے والے، پیسے کے لیے اللہ کی عبادتوں کو قربان کرنے والے، سب کچھ ہیں. اور پھر چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی مزے اور وہاں کے بھی مزے. ایسا نہیں ہے، دو مزے جمع نہیں ہو سکتے. اسی طرح دو غم جمع نہیں ہو سکتے، دو خوشیاں دو غم جمع نہیں ہو سکتے. یہاں خوشی تو وہاں غم، اور یہاں غم تو وہاں خوشی. یہاں تکلیفیں برداشت کر لو، وہاں تو مزے ہی مزے ہیں انشاءاللہ. اور جتنا ایک انسان نیک بنتا ہے، جتنا نیک ہوتا ہے، اس سے زیادہ آزمائشیں ہوتی ہیں. بہت آزمائش ہے، آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں ایک انسان کی جب ایک انسان زیادہ نیک ہوتا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ میں اللہ کا اور فرما بردار بن جاؤں، آپ بنو، آپ کا ٹیسٹ شروع ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگوں نے کیا سمجھ کے رکھا ہے کہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ہم ایمان لے آئے، مسلمان ہیں ہم، میرا نام ہے فلاں، میرا نام ہے حامد، میرا نام ہے خالد، میرا نام ہے یہ، میرا نام، ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ گاڑیوں میں گھومو گے بس، یہاں کے لطف یہاں کے مزے سب اڑا لیے. ان یقولوا آمنا، کہہ دیا ایمان لے آئے، مسلمان ہیں. تو آپ سینہ ٹھوک کے ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں. ابھی نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو میں بتاؤں گا. ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. نماز پڑھی ہے آپ نے؟ نماز نہیں پڑھتا، جمعے سے جمعہ پڑھتا ہوں. آپ پتہ ہے جمعے سے جمعہ ہے ماشاءاللہ. فجر نہیں ہوتی، وہ 4 وقت کی تو پڑھ رہا ہوں. دیکھیے 4 وقت کی میں پابند ہوں، 4 وقت کا. ارے ہمارے مسلمانوں کے یہ جملے 4 وقت کی تو بس سمجھیے چھوڑتا ہی نہیں. وہ فجر کی نکل جاتی ہے، وہ بھی قضا کر لیتا ہوں، بعد میں اٹھتا ہوں تو قضا کر لیتا ہوں. کتنا سکون ہے، واہ کیا راحت ہے. آرام سے اٹھو 8 بجے، نماز پڑھو 8 بجے والی نماز، پھر اس کے بعد آرام سے آپ اپنا کام کاج میں لگ جاؤ. ہمارے یہاں بڑا تھوڑا سا آکورڈ سا بھی لگتا ہے. عصر کی نماز ہوا کا وقت ہوا، کام کر رہے ہیں کہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، ارے مغرب ہوئی، ارے عصر رہ گئی شاید، چلو عصر پڑھ لیتا ہوں. پہلے عصر پڑھ لی مغرب پڑھ لی. کیا خوبصورت انداز ہے، واہ ماشاء اللہ. لا الہ الا اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ ہم سب کو محفوظ کرے. واللہ هذه غفلہ عظیم، یہ بہت بڑی غفلت ہے. وہم فی غفلۃ معرضون، یہ غفلت میں اعراض کر رہے ہیں، بچا رہے ہیں اپنے آپ کو، بچ رہے ہیں. کیا ہے دنیا حاوی ہے ان کے ذہنوں پر. اللہ رب العالمین نے اتنی چیزیں عطا کی ہیں ہم اور آپ کو، اور پھر اس کے بعد ہم اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ کریں. ہاں 5 وقت کی نماز اللہ رب العالمین نے آپ سے بتا، وہ بھی آپ کے لیے. اللہ کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا. کائنات کا ایک ایک بندہ اللہ کا فرما بردار بن جائے، اللہ کو ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اور کائنات کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے لگ جائیں تب بھی اللہ کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ رب العالمین کا معاملہ تو ایسا ہے. ہم کون ہیں؟ اور جو ہم کر رہے ہیں، اگر فائدے کا کام کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو، اور نقصان کا کام کر رہے ہیں تو اپنے آپ. ایک انسان کو اتنا سمجھ. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم آیت کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے تمہاری نیند کو کیا بنایا؟ آرام کا سبب. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا. لباس کیا کرتا ہے؟ ڈھانپ دیتا ہے. آپ اوپر جائیں ایروپلین وغیرہ پر، آپ رات کا منظر دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے جیسے کسی نے چادر ڈال دی اس کے اوپر. یہ انداز بڑا مطلب بہت عجیب سا انداز ہے. لوگوں نے مطلب مفسرین نے اس طرح کی بات ذکر کی ہے. آپ اوپر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے، زیادہ اوپر جائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے کسی نے چادر ڈال دی. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو کیا بنایا؟ لباس بنایا. لباس کیا کرتی ہے کہ انسان ڈھک. اب دیکھیں یہاں پر اللہ نے نیند کا ذکر کیا اور نیند کے بعد رات کا ذکر کیا. نیند کا ذکر کیا اور نیند کے بعد رات کا ذکر کیا. کیا ریلیشن ہو سکتا ہے اس کا؟ کیا تعلق ہو سکتا ہے اس کا؟ نیند رات سے، ہاں، کہ نیند کا تعلق اصل جو آرام پہنچائے گی آپ کو وہ کون سی ہے؟ صبح کی نیند نہیں، فجر بعد سو رہے ہیں.
آرام سے 9 بجے اٹھیں گے, 9 بجے جاب کا ٹائم ہے, کیا سکون ہے ماشاء اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوری کلی امتی فی بکوریہا, میری امت کے لیے اس کی صبح میں برکت دے دی گئی ہے. برکت دے دی گئی تو کیا کریں, نیند میں برکت لیں گے ہم ماشاء اللہ. نیند کی برکت, ہر چیز میں برکت ہے. کسی نے کبھی کہا تھا, ہم نے سنا تھا اردو میں کہا جاتا ہے حرکت میں برکت. یہاں یہ سونے میں برکت نکال, سو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ. جو فجر کے بعد نیند آتی ہے نا, وہ کنٹرول بھی نہیں ہوتی اور وہ بہت اچھی لگتی ہے. کیا احساس ہے ایک انسان کے اندر, کیا ہو گیا. امت کا سرمایہ ضائع ہوتا جا رہا ہے, امت ختم ہوتی جا رہی ہے, امت کے دلوں میں مضبوطی, ایمان کی مضبوطی ختم ہوتی ہے. بنیاد کیا ہے, فجر کے بعد نہیں اٹھتے, فجر کے بعد اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے, فجر کے بعد نہیں نکلتے. 10 منٹ 15 منٹ قرآن پڑھ لیں, عادت تو ڈال, چینج کریں اپنے آپ کو, نکل جائیں, تھوڑا ٹہلیں. ارے غیر مسلم وہ ٹہلتا ہے صبح میں نکل جاتا ہے, وہ ہم سے پہلے اٹھتا ہے اور پھر ٹہلتا ہے, وہ اپنے آپ کو تیار, جو فٹ فاٹ رہنے والے ہوتے, جو نہیں ہوتے وہ تو ویسے ہی. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں, تہجد کے وقت اٹھتے ہیں. کاش وہ مسلمان ہوتے. اور ہم مسلمان کیسے ہیں کہ ہم تہجد کے وقت نہیں اٹھتے اور فجر بھی چھوڑ دیتے ہیں, وہ بھی دھکوں پر اٹھتے ہیں, پھر ایسے نیند میں جھوکے ہوتے ہیں ہمارے, پھر سو جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پیچھے سے غلط ہو رہی ہیں. وہ کیا ہے, ہمارا رات میں جاگنا, رات جگہ کرنا جسے کہہ سکتے ہیں آپ. اور ہم نے رات کو لباس بنایا, ہم نے دن کو لباس نہیں بنایا. اس کے بعد دیکھیں, اور ہم نے دن کو معاش بنایا, وجعلنا النہار معاشا. یہ لیل کو لباس سے جوڑا جو ڈھانک دیں ایک انسان کو, اور نہار کو معاش سے جوڑا. اچھا, رات میں 2 چیزیں ملتی ہیں, ایک تاریکی اندھیرا, ہاں, اور ٹھنڈک. دونوں چیزیں ملتی ہیں رات میں. رات میں دن کے مقابلے میں 2 چیزیں ملتی ہیں, ٹھنڈک بھی ملتی ہے اور تاریکی بھی ملتی ہے, اندھیرا بھی ملتی ہے. اور انہی دونوں کی ضرورت پڑتی ہے ایک انسان کو آرام کے لیے. دن میں وہ سوتا ہے تو لائٹ کیوں کھول دی, منہ پہ ڈھک رہا ہے, وہ آرام نہیں مل رہا ہے نا. دن آرام کے لیے نہیں ہے. لوگوں کی شفٹس ہوتی ہیں, رات کی شفٹ. آپ کیسے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں؟ نہیں, ایک انسان صرف اتنا سوچے اپنے آپ کر لیں گے, شروعات میں کریں گے, اس کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. اور طبیعت کیوں خراب ہو رہی ہے, کیونکہ آپ فطرت سے ہٹ گئے. اللہ نے رات کو لباس بنایا, سونے کے لیے رات. دماغ کو آرام, دماغ کو اللہ نے جس طرح سے بنایا, تیار کیا نا, وہ آپ انہی آیات سے محسوس کر رہے ہیں کہ رات کس لیے ہے اور دن کس لیے. اور ہم نے دن کو کیا بنایا, معاش. معاش مطلب کمائی کا ذریعہ. دن کو, نہار کو, دن میں اللہ رب العالمین نے اجالا رکھا ہے. ہاں, اگر تاریکی ہوتی دن میں تو کیسے ایک انسان کماتا, کیسے ایک انسان چیزیں کرتا, کیسے ایک انسان ڈیلنگ کرتا, مشکلات ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین دن کو معاش کا ذریعہ بنایا اور اس میں کیا رکھا, اجالا رکھا. رات میں تاریکی رکھی, کیونکہ سکون جو ایک انسان کو نیند آتی ہے وہ تاریکی میں آتی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَّاجًا. اور ہم نے تمہارے اوپر تعمیر کی. بنائنا, بنا جعلا کے میننگ میں نہیں ہے. جعلا مطلب بنانا, اور بنا کا مطلب ہوتا ہے تعمیر کرنا. کسی چیز کو پورے اچھے سے بلڈنگ وغیرہ جو تعمیر کرتے ہیں وہ تعمیر. وَبَنَيْنَا, اور ہم نے تعمیر کی, فَوْقَكُمْ, تمہارے اوپر, یعنی ہم نے بنایا تمہارے اوپر, سبعًا شدادا, 7 سخت چیزیں. ٹھیک ہے, 7 آسمان, یعنی 7 اللہ رب العالمین نے مضبوط, شداد کے میننگ مضبوط لے لیں کہ 7 اللہ نے مضبوط چیزیں بنائی. وہ کیا ہیں, 7 آسمان اللہ رب العالمین نے بنائے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آسمانوں کی تعداد کتنی ہے, 7. آسمانوں کی تعداد 7 ہے, اور زمینوں کی تعداد کتنی ہے, بتائیے جلدی. 7. اور کوئی کسی کے پاس کچھ اور ہے نہیں ہے, 7 ہی ہے نا. دلیل کیا ہے, دلیل اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین بھی اسی طرح, زمین بھی انہی جیسی اللہ نے ذکر ہے. یہ اشارہ ہے. اور حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ جو شخص کسی کا ایک ٹکڑا زمین کا لے لے گا, ایک حصہ زمین کا, تو اللہ رب العالمین اسے 7 زمینوں کا توق پہنائے گا. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ زمینوں کی تعداد کتنی ہے, 7.
تو حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے واضح، یہ صریح ہے، وہ اشارہ ہے. قرآن میں جو ہے وہ اشارہ ملتا ہے کہ زمین کی تعداد کتنی ہے 7، لیکن حدیث میں بالکل صراحت ملتی ہے کہ ہاں بالکل 7 ہی ہے. واضح. اچھا، انہیں پیدا کرنے کا ٹائم کتنا تھا؟ 6 دن. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں. کہا جاتا ہے کہ 4 دن میں، کہا جاتا ہے 4 دن زمین کو اور 2 دن آسمان کو، اس طرح کی بات کی جاتی ہے واللہ اعلم. لیکن 6 دنوں میں اللہ رب العالمین دونوں کو پیدا کیا، یا پھر اس کا الٹا بھی کہا جا سکتا ہے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. اچھا، یہ 7 آسمان جو ہے اللہ نے اس کے سلسلے میں کہا شدادن، یہ کیا ہیں؟ بہت سخت ہیں، بہت مضبوط ہیں. یعنی کہ ایک تو ان میں کوئی کمی نہیں. اللہ نے فرمایا قرآن میں ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. جس نے آسمان کو طبق در طبق، ایک کے اوپر ایک، ایک کے بعد ایک اللہ نے بنایا آسمان، اور تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بھی کمی نہیں دیکھو گے. فارجع البصر، دوبارہ نظر لوٹاؤ، هل ترى من فطور، کیا کوئی کمی دکھ رہی؟ ثم ارجع البصر کرتين، پھر کئی بار نظر لوٹاؤ، ينقلب اليك البصر خاسئا، تمہاری نظر واپس خسارہ اٹھا کر ناکام ہو کر واپس آ جائے گی. ارے ہم تو ناکام ہو گئے، کوئی ہمیں شکاف دکھائی نہیں، کوئی ایسی کمی دکھی نہیں. آپ دیکھیے آسمان کو، کہیں آپ کو کوئی چھید دکھ رہا ہے؟ یہاں سے چھید ہے، ہاں ایسا ہے؟ کچھ نہیں ہے. ہاں مطلب یہاں سے کٹ گیا آسمان، ٹوٹ گیا یہاں سے، ایسا کچھ نہیں، بالکل صاف واضح شفاف، ہمیں نہیں دکھتا ایسا، اور کبھی ایسے کوئی چیز ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ رحمان کی تخلیق ہے، اس میں اکمل معاملہ ہے، مکمل ہے، سب کچھ مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. ہم نے 7 آسمان، 7 مضبوط آسمان بنائے. آسمان ان پر دروازے ہیں. آسمان کے اوپر کیا ہے؟ دروازہ. ہر آسمان پر ایک دروازہ موجود ہے جو آسمان میں داخل ہونے کا ہے، اور ہر دروازے پر فرشتہ موجود ہے جو جس کی اگر آپ انٹر ہونا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اجازت لینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے گیٹ کیپر ہوتا ہے. وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے سراجن ایک چراغ بنایا، وہاجا بہت گرم یا بہت چمکدار چراغ بنایا. کیا ہے؟ بہت گرم. ہاں دیکھیے، وہاج میں حرارت کا میننگ، اور سراج میں روشنی کا میننگ، اور سورج میں دونوں چیزیں ہیں. سورج ہمیں گرمی بھی پرووائڈ کرتا ہے اور روشنی پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، واضح. ایک چیز، سورج زمین سے کتنا دور ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ 9 کروڑ ایسے کر پوچھتا ہے، 9 کروڑ 20 لاکھ ایسے، اللہ عالم. تو اب آپ یہ دیکھیں، سورج کو اللہ رب العالمین نے اتنا ہی دور رکھا ہے کہ اگر اس کے قریب کر دیا جائے تو ایک انسان جل کر مر جائے، اگر تھوڑا سا دور کر دیا جائے تو ایک انسان ٹھنڈ سے مر جائے. ایسی جگہ پر رکھا ہے اللہ نے کہ نہ تو آپ ٹھنڈ سے مر سکتے ہو اور نہ ہی گرمی سے مر سکتے ہو. یہ خوبصورتی ہے اللہ رب العالمین، اور وہ اپنی جگہ پر ہی ہے، ٹوٹا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے اور جگہ پر ہی رہے گا جب تک قیامت، جب تک. اور سورج کے بارے میں آتا ہے کہ سورج ہر دن جاتا ہے، جب غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے اللہ رب العالمین کو جا کر کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے. جب اللہ اجازت دیتا ہے تو دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت اللہ رب العالمین کہتے جا طلوع ہو جائے. ظاہر سی بات ہے یہ کیسے ہے، یہ سب غیبی امور سے تعلق رکھتے ہیں. اب ہم نہیں جانتے کیسا سجدہ ہے اور کیسے وہ جا کر کہتا ہے اور کیا ہوتا ہے، اللہ اعلم. اور ہم نے ایک چراغ بنایا وہاجا، جو بہت کیا ہے؟ گرم ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے نچوڑنے والے بادلوں میں سے ماءً ثجاجا، ایسا پانی بنایا جو مسلا دھار ہے. سجاج، سجا کا جو لفظ ہے، میں اس کا روٹ ورڈ بتا دوں آپ کو. سجن میں نے کہا مسلا دھار، یعنی کہ سجا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی کثرت، کسی چیز کا زیادہ ہونا، ہاں، اور کسی چیز کا شدت کے ساتھ بہنا، کسی چیز کا سختی کے ساتھ بہنا. اور ہم نے نچوڑے ہوئے بادلوں سے. اب دیکھیے سورج جو ہوتا ہے، واٹر ویپوریشن کسی نے شاید سائنس وغیرہ میں پڑھا ہو، ہاں،
تو وہ جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پانی اسے بھاپ بنتا ہے، پھر وہ بادل کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر وہ جاتا ہے ادھر ادھر. ٹھیک ہے، یہ سب ہے وہ اپنی جگہ سے. اللہ رب العالمین نے ترتیب بھی ویسی رکھی ہے، پہلے سورج کا ذکر کیا، پھر کس کا ذکر کیا، بادلوں کا ذکر کیا. ہے نا یہ مناسب ترتیب؟ ہاں، سائنس کا طالب علم بھی کہے گا ہاں یار بات تو صحیح ہے. ہاں، وانزلنا، اور ہم نے اتارا، نازل کیا، من المعصرات، معصرات بولتے ہیں ان بادلوں کو جس میں پانی بھرا ہوا، بھرے ہوئے بادلوں میں سے. اصل میں معصرات اصل میں بادلوں کو بولتے ہیں، لیکن ایسے بادل جن سے نچوڑا جائے. معصر اصل میں عصیر اسی سے بنا ہے، جوس جسے نچوڑ کر بنا لیا گیا. معصرات جسے نچوڑ دیا گیا، نچوڑنے والے کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی اس میں سے نچوڑ کر پانی نکل جاتا ہے، وہ ہمارے لیے آتا ہے. اچھا خوبصورتی دیکھیے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ پانی اللہ نے نازل کیا. کیا پانی اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ نازل کیا؟ نہیں. ایک ساتھ نازل کرتا تو تم کیا ہو جاتے؟ ختم ہو جاتے، سب مر جاتے. اللہ رب العالمین نے بوند بوند کی شکل میں. اور کہا جاتا ہے کہ کبھی پانی جو ہوتا ہے وہ پھوار کی شکل میں آتا ہے، ہلکا ہلکا ہلکا، کبھی تیز تیز آتا ہے، کبھی برف کے اولے پڑ جاتے ہیں. تو ایک انسان برف کے اولے میں آرام سے کھڑا ہوتا ہے، آرام سے میرے اوپر گر پڑا، ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک انسان بھاگتا ہے کہیں میرے یہاں نہ لگ جائے وہاں نہ لگ جائے. یعنی وہ صرف اولے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ جو بن کر آ رہے ہیں وہ اتنے تکلیف دے رہے ہیں. اور اگر ڈائریکٹ ہمارے اوپر نازل ہوتا ہے بارش ساری ایک دم، جیسے ہم پانی ڈال دیتے ہیں، کیسے ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے. بارش کے لیے جو بادل ہیں، بادلوں کو چلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو رکھا ہے. وہ کون ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام. لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. بس 2 آیات اور کر لیتے ہیں. لنخرج به حبا ونباتا، اور ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، بارش کو نازل کیا، بکثرت بارش نچڑے ہوئے بادلوں میں سے جو نکل رہی ہے، تاکہ ہم اس سے کیا کریں، حبا ونباتا، ہم اس سے کیا ہو گئے، غلہ یعنی دانہ، مطلب جو بیج وغیرہ ہے اس سے جو کھیتی وغیرہ ہو سکتی ہے. حبا ونباتا، اور نباتات یعنی پودے، ان سے کیا، ہم اس سے پودے. اب دیکھیں کہ ایک جگہ گھاس ہے، کٹ گئی گھاس، اس پر بارش پڑی، گھاس کیا ہو گئی، بڑھ گئی. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ پانی کے ذریعے سے چیزیں. لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، اور ہم نے تاکہ ہم اس سے کیا نکالیں، جنات یعنی باغات کو نکالیں. الفاف، لفیف بولتے ہیں ایک دوسرے جسے لپیٹ دیا گیا ہو. الفافا بہت لپٹے ہوئے، یعنی کافی تعداد میں، بہت گھنے کے میننگ میں. اور ایسے باغات بنائے جو گھنے ہیں، یعنی ہم اس کے ذریعے سے کیا نکالتے ہیں، ایسے باغات کو نکالتے ہیں جو گھنے. یہاں تک اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر کیا کہ میں نے کیا کیا نعمت ہے تمہارے پاس، آس پاس دیکھو. اب ذرا نا بس ریلیٹ کر دیں، انشاءاللہ اس کے بعد بات کو ختم کریں گے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کس کا ذکر کیا تھا؟ زمین کا. زمین کو کیا بنایا؟ بچھونا بنایا. زمین کو بچھونا بنانے کا ذکر کر کے قیامت کو کیسے ثابت کیا کہ جب زمین بنانا آسان ہے، اتنی سخت چیز، اتنی بڑی چیز، تو تم کیا ہو، تم تو کچھ بھی نہیں. پہاڑ بنائے، میغ بنائے، پہاڑ کو زمین کو روکنے کا ذریعہ بنائے، پہاڑوں کے ذریعے سے زمین رکی ہوئی ہے، وہ کیل کی طرح ہے. پہاڑوں کو ذکر کیا، سب سے مضبوط مخلوق کیل کے طور پر ذکر کیا. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ تم آسانی سے بنائے جانے پر قادر. اسی طرح وخلقناکم ازواجا، ہم نے تمہیں مرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا کیا. اس میں کئی اور باتیں بھی لے سکتے ہیں. مرد اور عورت کا جوڑا تو بنایا، اللہ نے جو جوڑے بنائے اس میں شکلیں، صورتیں کیسی کیسی الگ الگ ہیں، کوئی ایسا ہے کوئی ایسا ہے، زبانیں کیسی کیسی الگ ہیں، نہ جانے کیا کیا الگ الگ ہے. ہاں، اور یہ کتنی خوبصورتی ہے. جب اللہ اتنا الگ الگ بنانے پر قادر ہے، تم کیا، ہاں تم تو کچھ بھی نہیں ہو. جیسے اللہ رب العالمین وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا. نیند ایک بہت بڑی کوالٹی ہے، نیند ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا. اب اللہ رب العالمین نے نیند کے ذریعے سے کیا اشارہ کیا، کیسے ثابت کیا بتائیے. جب ایک انسان جیسے نیند میں مرتا ہے اور پھر دوبارہ زندہ ہوتا ہے، ویسے ہی تم مر کر دوبارہ زندہ کیے جا سکتے ہو. وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا. اس کے ذریعے سے کیسے کریں گے، ہاں وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا، یعنی ڈھکنے کا ذریعہ بنایا. کیسے، رات اور دن کی کیا آسان ہے بنانا. رات اور دن کیسے چل رہے ہیں کہ وہ چلتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے اور پھر وہ جاتا ہے. اب یہ جو مومنٹ چل رہا ہے یہ کبھی چینج نہیں ہو رہا ہے.
اور جب بغیر چینج ہونے والی چیز اللہ اتنی ایکوریٹ طریقے سے بنا سکتا ہے تو تمہیں بنانے پر قادر کیوں نہیں؟ تو دن اور رات دونوں کلیئر ہو گئے یہاں. وہ بنینا فوقکم سبعا شدادا، اللہ نے تمہارے اوپر 7 بنائے مضبوط. اب 7 مضبوط بنائے، مضبوط کہہ کر ہی اللہ رب العالمین نے یہ احساس دلایا کہ تم نے زمین میں تو دیکھ لی چیزیں، اب آسمان میں دیکھو. آسمان کو دیکھا تو اتنی مضبوط کہ اس میں کوئی کمی نہیں، تو تم کیا ہو. وبنینا فوقکم سبعا وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے کیا بنایا؟ ایک چراغ بنایا جو حرارت بھی دیتا ہے، گرمی پرووائڈ کرتا ہے. ہاں، ایک بہت روشن گرم چراغ بنایا اللہ رب العالمین نے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ گرم چراغ اتنے ایکوریٹ طریقے سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، ایک خاص جگہ پر وہ فکس ہے کہ اگر دور ہو تو ٹھنڈک ہو جائے اور پاس آ جائے تو ایک انسان گرمی سے مر جائے. تو جب وہ اللہ رب العالمین بنانے پر قادر ہے تو تم کیا؟ وانزلنا من المعصرات، اللہ رب العالمین نے نچلے ہوئے بادلوں کو تیار کیا. ظاہر سی بات ہے بادل جو ہیں، جن بادلوں کو، جو بادل اکٹھا ہوتے ہیں، بادل تیار ہوتے ہیں، اس سے پانی اتر رہا ہے، اور پانی کتنے اچھے انداز سے اتر رہا ہے کیا. اور اس سب کی کوالٹی، یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہیں دوبارہ بنانے پر قادر ہے. پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے حبن، غلہ، جو تم کھاتے ہو، ونباتن، پودے، باغات، بڑے بڑے بکثرت گھنے گھنے باغات اللہ رب العالمین نے تیار کیے. یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ ان چیزوں کو اللہ رب العالمین، یعنی تمہارے کھانے پینے کا سارا انتظام ہے، تو ان چیزوں کو بنانے پر اللہ رب العالمین قادر ہے. تم کیا ہو؟ ایک تو یہ ہوا، اور دوسری چیز یہ کہ ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے کیا ایسے ہی پیدا کر دیا؟ کوئی نہ کوئی کیا ہے اس کا مقصد ہے. تمہیں بنایا، ان چیزوں کو بنایا، تمہارے آس پاس سارے انتظام کیے، اب یہ ساری چیزیں بنا دی، اس سب کا کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی مقصد ہے. کیا بس ایسے ہی بنایا کھاؤ پیو مزے کرو ہو گیا؟ نہ، اس کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ آگے آ رہا ہے، وہ قیامت کا دن ہے. وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہارا حساب کتاب لے گا. ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق دیں. اور ہم نے تھوڑی سی مختصر سی اس کی تفسیر دیکھی ہے. اللہ یہ آیات ایسے تفسیر کرنے کی نہیں ہے کہ مطلب بہت طویل تفسیر کی جائے تو زیادہ بہتر رہتا ہے اس میں، ورنہ دیکھیے الفاظ کافی آسان ہیں، اس کے بتائے جا سکتے ہیں ایسے ہی، لیکن تفسیر کرنا اس کی ضروری اور اہم ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.